ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک بچہ رہتا تھا جو پیدا ہوتے ہی یتیم ہو گیا۔ اس کی ماں اور باپ دونوں دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ وہ معصوم چہرہ جس پر مسکراہٹ ہونی چاہیے تھی، ہمیشہ اداسی اور آنسوؤں سے بھرا رہتا۔ گاؤں والے اس پر ترس تو کھاتے تھے، مگر کوئی بھی اس کی حقیقی مدد کے لیے تیار نہ ہوتا۔ اکثر وہ بھوکا سو جاتا، سردیوں کی راتوں میں ٹھنڈے فرش پر لیٹ جاتا اور گرمیوں میں پیاس سے بلک بلک کر سو جاتا۔ نہ پہننے کے لیے ڈھنگ کے کپڑے تھے اور نہ کھانے کے لیے روز کی روٹی۔ لوگ اسے صرف یتیم کہہ کر پکارنے لگے۔ اس کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ کوئی اسے اپنے سینے سے لگا کر یہ کہہ دے، بیٹا گھبراؤ مت، اب تم اکیلے نہیں ہو۔ لیکن یہ آواز کبھی نہ سنائی دی۔ اس کی آنکھوں کے خواب ایک ایک کر کے بجھتے گئے، مگر دل میں امید کی ننھی سی شمع ہمیشہ جلتی رہی کہ شاید ایک دن زندگی بدل جائے۔ وقت گزرتا گیا، مگر اس بچے کی زندگی میں آسانی نہ آئی۔ لوگ اکثر اسے حقارت سے دیکھتے۔ کوئی کہتا یہ تو منحوس ہے، اور کوئی کہتا اسے اپنے حال پر چھوڑ دو۔ دن نکلتا تو وہ دوسروں کے گھروں میں چھوٹے موٹے کام کر کے روٹی مانگتا۔ سردیوں کی یخ بستہ راتوں میں وہ اکثر کچرے کی بوری اوڑھ کر سو جاتا اور لرزتے جسم کے ساتھ آسمان کی طرف دیکھ کر کہتا، یا اللہ، سب کے ماں باپ ہیں، میرے کیوں نہیں؟ کیا میں تیرا بندہ نہیں؟ قرآن مجید میں یتیموں کے بارے میں سخت تاکید فرمائی ہے۔ اللہ پاک سورہ زحی میں ارشاد فرماتے ہیں، فَأَمَّا الْيَتِيمُ فَلَا تَقْهَرْ۔ ترجمہ، بس یتیم پر ظلم نہ کرنا۔ اسی طرح ایک اور جگہ فرمایا گیا کہ جو لوگ یتیموں کے مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں اور قیامت کے دن جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نزدیک یتیموں کا مقام بہت بلند ہے اور ان کے ساتھ شفقت و محبت کرنا بڑا اجر رکھتا ہے۔ ایک دن وہ بھوک سے نڈھال گاؤں کے کنارے بیٹھا تھا۔ اچانک ایک نیک دل مسافر وہاں سے گزرا۔ اس نے بچے کو دیکھا، قریب آ کر پوچھا، بیٹے تم یہاں اکیلے کیوں بیٹھے ہو؟ بچے نے آہستہ آواز میں کہا، میں اکیلا ہی تو ہوں، کوئی میرا نہیں۔ یہ سن کر مسافر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے بچے کو اپنے ساتھ لے جا کر کھانا دیا اور کہا، اب تم اکیلے نہیں ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ لیکن قسمت کی سختی دیکھیے، کچھ دن بعد وہ مسافر بھی اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ بچہ پھر تنہا رہ گیا۔ اب وہ سمجھ چکا تھا کہ دنیا میں یتیم ہونا سب سے بڑا امتحان ہے۔ وہ اکثر رات کو آسمان کی طرف دیکھ کر سوچتا، کاش میری ماں ہوتی تو مجھے گلے لگا لیتی، کاش میرا باپ ہوتا تو میرا سہارا بنتا۔ یہ کہانی صرف ایک بچے کی نہیں، بلکہ ہر اس یتیم کی پکار ہے جسے دنیا بھلا دیتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں یوں ساتھ ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں۔ لہٰذا یتیموں پر رحم کرنا، ان کا سہارا بننا اور ان کے سر پر ہاتھ رکھنا صرف نیکی نہیں بلکہ جنت کا راستہ ہے۔ لیکن اصل امتحان تو تب شروع ہوا۔ ایک رات گاؤں پر دہشت چھا گئی۔ آسمان پر بادل گرج رہے تھے اور ہوا کے جھونکوں کے ساتھ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنائی دینے لگی۔ گاؤں والے اپنے دروازے بند کر کے کانپ رہے تھے۔ اچانک ڈاکوؤں کا ایک گروہ گاؤں میں داخل ہوا۔ وہ گھروں میں گھس کر اناج اور زیورات لوٹنے لگے۔ عورتیں اور بچے چیخ رہے تھے، مگر کسی کی ہمت نہ تھی کہ انہیں روکے۔ ایسے میں ایک ڈاکو کی نظر اس یتیم بچے پر پڑی جو کونے میں دبکا ہوا تھا۔ ڈاکو گھوڑے سے اترا، تیز قدموں سے بچے کے قریب آیا اور بولا، یہاں کیا کر رہا ہے؟ تو اکیلا ہے؟ بچے نے کانپتے لبوں سے کہا، میں تو ہمیشہ سے اکیلا ہوں، کوئی میرا نہیں۔ ڈاکو ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گیا۔ باقی ڈاکو مال لوٹنے میں مصروف تھے، مگر یہ ڈاکو بار بار بچے کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا رحم جاگا۔ اس نے تلوار نیچے رکھی، بچے کو اپنی بانہوں میں اٹھایا اور گھوڑے پر بٹھا دیا۔ گاؤں والے سمجھ رہے تھے کہ شاید ڈاکو اس معصوم کو اغوا کر رہا ہے، مگر حقیقت یہ تھی کہ اللہ نے اس کے دل کو بدل دیا تھا۔ وہ گھوڑا تیز دوڑاتا ہوا اندھیرے میں گم ہو گیا اور یتیم بچہ ایک نئی تقدیر کی طرف بڑھنے لگا۔ دوستو، ابھی یہ کہانی ختم نہیں ہوئی۔ اگر آپ اس کا دوسرا حصہ دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹس میں ضرور بتائیں، اور مزید ایسی ہی کہانیاں سننے کے لیے رواج وائس چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ایک لائک لازمی کریں۔